تدفین کا معاملہ تھا، بغلی قبر کھودی جائے کہ صندوق والی قبر کھودی جائے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ صندوق والی قبر جو باکس ٹائپ کی ہمارے ہاں ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر جس کو لحد کہتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بھر مچھر اور مکھی نہیں بلکہ اجلہ علماء کا یہ ماننا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرچھائی کبھی زمین پر نہیں پڑتی. کیوں؟ ان تمام چیزوں سے اللہ نے اپنے رسول کو پاک رکھا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں رکھا. گھر پاک ہے، جسم پاک ہے، تو مجھے آپ بتاؤ کہ اللہ اپنے رسول کے جو دوست ہیں ان کو پاک نہیں رکھے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ بھی پاک ہیں. ہم نے دیکھا ہے زندگی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بلیم آپ کے عمل کی وجہ سے نہیں لیکن آپ کے دوستوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے. ہاں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا حلقہ بڑا ہے، 40-50 لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہر ایک کی خبر تو ہے نہیں، لیکن کوئی ایک بندہ زیادہ گٹکا کھاتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس کا الزام بھی ہمارے اوپر آتا ہے. کیوں؟ ارے ان کے ساتھی تو ایسے ہیں، ان کے ساتھی تو ایسے ہیں. تو ساتھی کا برا ہونا بھی ہمارے اوپر الزام آتا ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے رسول کے ایک ساتھی کے اندر بھی کوئی عیب نہیں رکھا کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ رسول کے ساتھی بھی ایسے تھے. نہیں، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا، اللہ اکبر. ہاں، ان کا پاسٹ کیا تھا، ان کا ماضی کیا تھا، اس سے مجھے کلام نہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے. لیکن اللہ نے جب انہیں ایمان کی دولت عطا کی، رسول کی صحابیت عطا کی، تو ان کا حال کیا ہے؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کیمیا اثر نے ان صحابہ کو کس بلند مقام پر پہنچایا، کس بلند مقام پر. وہ اپنی قوم کی نہیں، پوری کائنات کے محافظ بن گئے، عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے، امانتوں کے امین بن گئے. ہر چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ اخلاق و کردار صحابہ میں ڈالے کس نے تھے جو دنیا آج بھی اس کی مثالیں لانے سے عاجز ہے، مثالیں لانے سے عاجز ہے. ہزار تم آج بڑی بڑی آرگنائزیشن دیکھ لینا ہیومینٹی کے سلسلے میں، اور ہیومن بینگ کے نام پر موسم کے متعلق اور انسانوں کے متعلق میں آپ کو دونوں مثالیں آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو پہلے مکہ مکرمہ میں ان کے اخلاق کیا تھے، کردار کیا تھے، وہ الگ مسئلہ. لیکن آپ کو بتاؤں، ایک صحابی حضور کے دربار میں بیٹھے ہیں اور دیگر صحابہ بھی ہیں. ایک مہمان حضور کے آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کوئی کرے گا؟ ایک صحابی، انصاری صحابی ہیں، اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. پوچھا بھی نہیں گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، لیکن دم بھر لیا کہ رسول کا مہمان ہے، میں لے کے جاتا ہوں. وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر کے اپنے گھر آئے. جب گھر آئے تو بیوی کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان گھر پر آئے ہیں. بیوی نے کہا، میاں بتاتے تو گھر میں پکا ہوا کھانا کچھ بھی نہیں ہے، ایک آدمی کا کھانا باقی ہے بس، اور میرے 2 بچے ہیں اور میں ہوں، آپ ہیں، ایک ہی آدمی کا کھانا باقی ہے، مہمان کا کیا کیا جائے؟ تو سنو، خاتون خود ہی مشورہ دیتی ہیں، یہ صحابہ کا گھر ہے. بیوی خود کہتی ہے، چلو کوئی بات نہیں، آپ نے دعوت دے کر بلا ہی لیا ہے تو ایک کام کریں، میں اپنے بچوں کو تھپکی دے دے کر کے سلا دوں گی، سو جائیں گے بچے، اور جب دسترخوان پر میں کھانا رکھوں تو چراغ بجھا دینا، اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا، منہ چباتے رہنا، کھانا مت، تاکہ رسول اللہ کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے. میں اور آپ کل دیکھیں گے کھانا، ہم رسول اللہ کے مہمان کو پورے کھانے کو پروس دیتے ہیں.
کیسا طریقہ تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی کے گھر میں جو معاملہ ہو رہا ہے، بچوں کو سلا دیا گیا، چراغ گل کر دیا گیا، دسترخوان پر مہمان کھانے کے لیے بیٹھا تو یہ صحابی کھانے کی حرکت کرتے رہے، لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں رکھا، اور اس مہمان نے کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا، آرام کیا۔ صبح جب مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے کر کے پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا، مرحبا، تو نے میرے مہمان کے ساتھ جو رات میں سلوک کیا وہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا۔ اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، تیرے بہترین جزا تجھے عطا کیا جائے گا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے اندر نفس کہاں تھا، ان کے اندر خواہشات کہاں تھی؟ یہ رسول کے وہ صحابہ جو ایثار اور قربانی کے اعلیٰ مثالیں دنیا کو دے چکے ہیں، لیکن اس کی مثال دنیا لانے سے عاجز ہے، اور جنگ کے میدانوں میں بھی پانی اپنے لیے نہیں، پہلے اپنے زخمی بھائی کے لیے قربان کرتے۔ گھر میں اگر کوئی تحفہ آ جائے تو پڑوس پر نچھاور کر دیتے۔ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی میرے رسول نے بنایا، ان صحابہ کو اعلیٰ کردار تک پہنچایا گیا ہے۔ علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں، عمل میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اور جب حکومت کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو قیصر و کسریٰ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ دنیا کو میرے رسول کے غلاموں نے سکھایا آداب زندگی ہوتی کیا ہے، آداب معاشرت کیا ہے، یہ میرے رسول کے غلاموں نے دنیا کو بتایا۔ پارلیمنٹ کا نظام کس نے لایا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے غلام صحابہ۔ حکومت کرنے کا انداز لوگوں کو دکھایا، عدالت کا انداز دکھایا، اور چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹایا۔ جانتے ہو حضرت عمر فاروق کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، ہاں ڈر کے مارے پوری فوجیں تھراتی تھی، عمر ابن خطاب کا نام۔ لیکن مسجد میں ایک بار کھڑے ہو کر کے پوچھنے لگے کہ اے لوگوں، اگر میں اپنا کوئی نیا طریقہ شروع کر دوں، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں، تو آپ کا کیا مشورہ؟ میرے پیچھے چلو گے یا کیا تمہارا کام ہوگا؟ ایک دیہات کے رہنے والے غریب صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اے عمر، جب تک آپ رسول اللہ کے پیچھے چل رہے ہماری گردنیں جھکی ہیں، اور جہاں ایک قدم بھی تمہارا ہٹا ہماری تلوار ہوگی اور تمہارا جسم ہوگا، ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وقت کے خلیفہ اور امیر المومنین کے ساتھ نے کیسی بدتمیزی کر رہا ہے، نہیں، گلے لگا لیا اور کہا حقیقت میں دین مصطفیٰ یہی ہے، شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا، اسلام کی حقانیت کو دیکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، وہ صحابہ کے مزاج میں آج آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے سچے چہرے کو میرے مصطفیٰ کے دین کے، اللہ کی اس دین کے پوری کائنات میں پیش کیا ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب نجاشی بادشاہ کے سامنے صحابہ کا ایک قافلہ گیا تھا، وہ حبشہ کا رہنے والا بادشاہ، عیسائی بادشاہ، اور اس کے بعد جب یہ وفد گیا صحابہ کا کہ ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں پناہ دی جائے، مکہ والے بڑا ظلم کرتے ہیں، اس نجاشی بادشاہ نے کچھ سوالات کیے تھے۔ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار یہ محفل میں حاضر ہوئے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہارا دین ہے کیا، اس دین کی اسپیشلٹی کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے ایک ہی جملے میں اپنے دین کی ڈیفینیشن بتائی تھی، ایک جملے میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ہمارا رسول وہ ہے جو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پہ لگاتا ہے۔ بس یہ دین کی ڈیفینیشن ہے، مخلوق کی عبادت سے نکال کر، کوئی بھی مخلوق کی عبادت نہیں، کوئی نہیں، چاہے کوئی اوتار سمجھے، چاہے کوئی کچھ سمجھے، ہے تو مخلوق۔ میرا دین یہی ہے، اس کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پر لگاتا ہے۔ اب میں جو مسئلہ عرض کرنے آیا ہوں میرے عزیزو، صحابہ کا بڑا احسان امت پر ہے، بڑا احسان امت پر ہے۔ دین کا سچا چہرہ اگر وہ لے کر نہ چلتے تو دین کا نظام کیا ہوتا؟ آپ کو میں بتاؤں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، سارا دین کس سے ہے؟ میرے نبی پاک سے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو،
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سارا دین ہے، صحابہ بھی ہر چیز میں میرے نبی کے محتاج تھے، لیکن وہ واقعہ، وہ حالت کیسی ہوگی صحابہ پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا، جب حضور اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ اس وقت کے حالات کتابوں میں لکھیں، پڑھ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے انتہا محبت کرنے والے صحابہ جب حضور کو اخیر وقت میں علالت میں دیکھے، حضور مسجد میں نہیں تشریف لا رہے نماز پڑھانے کے لیے، اتنی طبیعت میں علالت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت جب آیا، جانتے ہیں جب روح حضور کی قبض کر لی گئی، ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے، سب سے پہلے جو حجرے میں داخل ہوئے حضرت ابوبکر صدیق آئے، آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس کو بوسہ دیا اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت تک تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے۔ حضرت ابوبکر صدیق غم کے عالم میں اندر تھے، لیکن اس وقت صدیق اکبر کا دل اور سینہ کتنا مضبوط ہوگا جو ایک لمحہ دیدار رسول سے غافل نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہ کہا، یا رسول اللہ، جو ہونا تھا اللہ کا وعدہ ایک بار ہو چکا، اب اللہ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا، دوسری موت تو اب نہیں آئے گی، جو موت کا درد تھا وہ آ کر چلا گیا۔ یہ کہہ کر کے حجرے سے باہر نکلے، اعلان کر دیا، اے صحابہ، اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہو چکے۔ وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ یہ وقت کیسا ہے، سب کے سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے، جس پر سارا معاملہ ڈیپینڈ ہو وہ تھوڑا ہٹ جائے تو حالات کیا ہوتے ہیں پتہ ہے؟ یہاں ہم چھوٹی موٹی چیزیں دیکھتے ہیں، کسی ایک تنظیم کا صدر ہے، کسی ایک کمیٹی کا چیف ہے، اس کے ادھر ادھر ہونے سے پوری کمیٹی پر فرق پڑتا ہے۔ یہ تو پورے دین کا نظام تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو صحابہ پر کیا حالتیں تھیں؟ جیسے ہی اعلان ہوا سب ساکت و جامد تھے صحابہ، ان کے عشق کا مقام تھا، محبت کا تقاضا بھی تھا۔ حضرت عثمان غنی تو ایسے لگتے جیسے پتھر ہے، ان کو کوئی چونٹی کاٹے، کوئی ہاتھ مارے تو ہلتے تک نہیں تھے۔ کچھ صحابہ دیوار سے چپکے کھڑے تھے آسمانوں پر دیکھتے ہوئے۔ حضرت عمر کی کیفیت یہ تھی کہ تلوار نکال کر مدینے میں گھومتے تھے، خبردار کسی نے کہہ دیا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ میرے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہ آئیں گے، یہ ان کی محبت کا تقاضا تھا۔ سب الگ الگ انداز میں تھے، یہاں تک کہ حدیثوں میں موجود ہے مدینہ اتنا کبھی نہیں رویا جتنا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی۔ اور صحابہ نے یہ بھی لکھا ہے، اس دن سے زیادہ روشن کوئی دن ہی نہیں آیا مدینے میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنیت الوداع کی گھاٹی سے مدینے میں آ رہے تھے۔ اس سے روشن دن کبھی مدینے میں آیا نہیں، اور مدینے والے کہتے ہیں اس سے زیادہ اندھیرا کسی دن آیا ہی نہیں جس دن میرے آقا نے مدینے کو رخصت کیا، دنیا سے رخصتی لے لی، اس سے زیادہ اندھیرا ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں۔ اب سوچو دین کا نظام چلنا کیسے ہے۔ حضور پردہ فرما چکے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں۔ اس وقت جس نے مشن اٹھایا، باغ ڈور سنبھالی، وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ کھڑے ہوئے ممبر پر لوگوں سے کہا، اے لوگو بتاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ سبوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وہ اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں آیت ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے، لیکن کیا رسول کے جانے کے بعد تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کسی کا دین سے پھر جانا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن ہم کو لگا یہ آیت کہاں تھی، اب تک ہمارے ذہن میں ہی نہیں آئی۔ سب کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا نماز کا وقت ہے، نماز قائم ہو۔ 2 دن تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم ناز حجرے میں رکھا ہوا تھا، 2 دن تک، اور نمازیں برابر وقت پر ہوتی رہیں۔
اسلامی احکام جیسے تھے ویسے ہی ہوتے رہے۔ حضور کی تدفین کا معاملہ آیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اب کون مشورہ کرے گا؟ اختلافات بہت ہوئے ہیں، لیکن کوئی اختلاف اس غلیظ قسم کا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ مسئلہ آج میں نے جمعہ میں چھیڑا ہی اس لیے ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں، حضور کے وصال کے بعد جب آپ کی تدفین کا معاملہ آیا، غسل کے لیے صحابہ میں اختلاف ہوا کہ غسل دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اور دے گا تو کون دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حجرے میں کھڑے تھے، آدھے کہہ رہے تھے کہ غسل دینا ہے اور آدھے کہہ رہے تھے نہیں دینا۔ اختلاف ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں اچانک ہمیں اونگ آئی، سب جتنے تھے وہاں پر اونگ آئی، جیسے جھپکی لگتی نیند، تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی، اس کے بعد ہم نے سر جھٹک کر بیداری کا اظہار کیا۔ دیکھا تو ہم تو بیدار تھے، لیکن رسول پاک غسل کیے ہوئے تھے، جسم پاک پر پانی کے قطرات تھے۔ صحابہ نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے، اپنے رسول کو اس نے اپنے ملائکہ سے غسل دیا، پھر اب دفن کہاں ہو؟ اس سلسلے میں بھی صحابہ کا اختلاف تھا۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ بیت المقدس لے کر کے جائیں گے، مسجد اقصیٰ میں جہاں کثرت سے انبیاء اکرام دفن ہیں وہاں ہم رسول اللہ کو دفن کریں گے۔ بعض کہتے تھے نہیں، حضور کا پیدائشی مقام مکہ ہے، ہم مکہ لے کر جائیں گے۔ اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ میں اختلاف ہوا، حضور کا جسم ابھی موجود ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اختلاف کس قسم کا تھا، سب حق کی تلاش میں اختلاف تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی وہیں دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے، جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے نبیوں کا اسی جگہ وہ دفن ہوتے ہیں۔ تو اس بات پر پھر صحابہ کا اتفاق ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں انتقال فرمائے تھے، اور اسی حجرے میں آج تک میرے آقا آرام فرمائے۔ تدفین کا معاملہ تھا، بغلی قبر کھودی جائے کہ صندوق والی قبر کھودی جائے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ صندوق والی قبر جو باکس ٹائپ کی ہمارے ہاں ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر جس کو لحد کہتے ہیں، ایل شیپ میں ہوتی ہے، یعنی قبر کھود کر کے پھر اندر کی طرف ایک اور کھڈا کھودا جاتا ہے اور میت کو اس طرف رکھ کر کے پھر قبر کو بند کر دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے لیے بھی اختلاف ہوتا رہا۔ پھر صحابہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا اظہار فرمایا تھا کہ بغلی قبر اچھی ہوتی ہے، مجھے پسند ہے، پھر بغلی قبر کھودی گئی۔ ہر چیز کا اختلاف رسول پاک کی حدیث پر جا کر ختم ہو جاتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد دین کا نظام کون چلایا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا ظاہری سے پردہ فرما چکے، وہ اپنی قبر انور میں گئے تو دین کا نظام کیا ٹھپ پڑ گیا، ختم ہو گیا؟ سب نمازیں بند، اذانیں بند نہیں، کچھ تو منکرین ہوئے بھی، لیکن جہاد کر کے صدیق اکبر نے ہر ایک کا قلعہ ختم کیا، اور میرے مصطفیٰ کے دین کو لے کر آگے بڑھتے رہے، اتنا آگے بڑھتے رہے، اتنا آگے بڑھتے رہے کہ صحابہ کی زندگی میں ہی اسلام پوری کائنات میں روشنی کے طور پر پھیل چکا تھا۔ اس کی سرحدیں نہیں تھیں، صحابہ کہاں کہاں تک جاتے تھے۔ مصر فتح ہوا، عراق فتح ہوا، یمن فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، یورپ میں اسلام چلا گیا، لیکن پھر بھی ان کی سیمائیں نہیں تھی، سرحدیں نہیں تھیں۔ آپ کو بتاؤں 1400 سال پہلے صحابہ کا حال یہ، عقبہ بن نافع عمرو بن عاص کے ساتھ مصر فتح کرنے والے گورنر ہیں، وہ سپہ سالار ہیں، عقبہ بن نافع یہ جرنیل ایک دن گھوڑا لے کر رات کے وقت اندھیرے میں نکل پڑے، چند ساتھی بھی پیچھے آئے، 14ویں کا چاند طلوع ہے، 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 14ویں کا چاند طلوع ہے۔ عقبہ بن نافع گھوڑے کو ایڑ لگاتے اور اچھال دیتے تھے، گھوڑا اچھلتا تھا پھر نیچے آتا تھا، اچھلتا تھا پھر نیچے آتا تھا۔ کوئی کھیل ہے، کوئی کرتب ہے، کوئی تماشا ہے؟ ساتھیوں نے پوچھا عقبہ بن نافع سے کیا کر رہے ہو آپ، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہو، گھوڑا اچھلتا ہے پھر آتا ہے۔ عقبہ بن نافع کہتے ہیں
سارے علاقے فتح کرتے کرتے چلے گئے۔ میری خواہش یہ ہے کہ کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند پر جاتا، میں وہاں پر میرے مصطفیٰ کا جھنڈا لہرا کر آتا۔ ان کی سیمائیں نہیں تھیں، ان کی سرحدیں نہیں تھیں۔ اسلام کے لیے وہ اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے بیابانوں کو، جنگلوں کو، صحراؤں کو سب طے کر لیا۔ اور آج کا کم ظرف انسان ان صحابہ کے بارے میں اگر انگلی اٹھاتا ہے، اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اس سے بڑا ہرما نصیب کون ہے؟ جنہوں نے ان کی محنتوں کو نہیں دیکھا۔ صحابہ کی تکالیف تمہیں پتہ ہے، مشقتیں، میاں زندگی بھر ان کے استقامت کے امتحانات آج بھی تم لے کر کے دکھاؤ، کیا ان کے ساتھ امتحانات کم ہوئے؟ ایسے امتحانات جن کو ذکر کرنے سے آج آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ رسول پاک کے نام پر انہیں کیا ایذائیں نہیں دی گئی؟ کیا آپ کو پتہ ہے وہ سیدہ سمیہ کو مکہ میں کس طرح سے مارا گیا تھا؟ ان کے چاروں ہاتھ پیر کو گھوڑے کے چاروں پیروں سے باندھ کر گھوڑے کو دوڑایا گیا تھا، ایک ایک ہڈی سرکتی تھی۔ اور جب چوراہے پر گھوڑا دوڑتا ہوا آیا تو ابو جہل نے سیدہ سمیہ کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا تھا۔ عمر والی خاتون تھی، صحابیہ تھی، جان دے دیا، لیکن دین اسلام سے ایک حرف بھی نہیں ہٹنے کو تیار۔ آخری جملوں پر بھی یہی تھا، اللہ احد، میرا اللہ ایک ہے۔ ان کے استقامت کے جذبے، آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں عبداللہ بن جہش ایک صحابی ہیں جن کے 80 ٹکڑے کیے گئے تھے، 80 ٹکڑے جسم کے، اور کافروں نے ہر ٹکڑے کو ہار بنا کر کے رسی میں پرو کر گلے میں پہن لیا تھا، اور دنیا کو دکھا رہے تھے یہ محمد عربی کا غلام ہے، بہت اتراتا تھا، اس کے ٹکڑے آج ہمارے گلے میں ہیں۔ وہ صحابہ نے ہر مشقت، ہر چیز کا سٹرگل کیا ہے۔ آج مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے ان کی طرف بھونکنے والے کتنے بدنصیب لوگ ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کی صحابیت پائی ہے، صحابیت ہی نہیں معیت پائی ہے، اپنی زندگیاں وار دی ہیں میرے آقا کے نام پر۔ ان کتوں کو پتہ نہیں، ان کے اعمال دیکھو اور حضور کے صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ تم نے زندگی بھر عیاشیاں نہیں چھوڑی، وہ صحابہ ہیں، ایک اعلان کان میں آ جاتا رسول پاک کا، برسوں پرانی عادتیں ٹھوکر مار کر چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت انس خود فرماتے ہیں، میں 10 سال کا تھا، شراب جب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی اسلام میں، لوگ بیٹھ کر کے شراب پیتے تھے، قہوہ خانے تھے جگہ جگہ جیسے چائے کی دکانیں ہوتی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں پیالے بھر بھر کر لوگوں کو شراب دیتا تھا، سپلائی کرتا تھا۔ ایک شام ایسی کہ مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا آج سے شراب حرام ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں جتنے وہاں بیٹھے تھے، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہیں سے چھوٹ گیا، کسی نے ہونٹوں تک لگایا تھا وہیں سے پٹک دیا، مٹی کے پیالے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے بھی چھوڑ دیا، دیکھا جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے ہاتھوں سے مٹکے ٹوٹ گئے۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ابھی پی لیتے ہیں، بعد میں جا کر حضور سے پوچھ لیں گے مسئلہ کیا ہے، بات پکی ہے بھی یا نہیں، یہ بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے آج کا تو آج پی لیں گے۔ آج کے عمل نہیں ہے ایسے لوگوں کے۔ ہاں تمہارے تو روزے بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں، پہلے کھا لیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ وہ صحابہ کے کانوں میں ایک بار آواز آ گئی، رسول اللہ نے فرمایا ہے، بدل لیا ساری عادتیں۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ تو میں جہاں تھا وہاں کا، پھر ہم نکلے مدینے کی گلیوں میں، جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے تھے تو دیکھا مدینے کی ساری نالیاں شراب سے بہہ رہی ہیں۔ سبوں نے گھروں میں موجود 50-50 سال 60-60 سال پرانی جو شراب کے مٹکے تھے سب توڑ ڈالے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے میرے عزیزو، کوئی ابھی تک حضور کے پاس آ کر پوچھا بھی نہیں کہ آپ نے صحیح کہا یا نہیں، اعلان آ گیا۔ ان کا عمل وہ تھا میرے مصطفیٰ کی بات پر، ایسا یقین رکھنے والے صحابہ۔ آپ کو میں بتاؤں وہ کس قدر وفادار تھے۔ حضرت انس بن نزیر حضور کے رازدار صحابی ہیں، حضور ایک بار ان کے گھر گئے، ایک مکہ سے لیٹر آیا تھا، مکہ والے جو کام کر رہے ہیں جنگوں کی تیاری کر رہے تھے، کسی نے وہاں سے خبر بھیج دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا پڑھو کیا ہے، انہوں نے پڑھ کر سنایا۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو راز میں رکھنا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ فرمایا حکم حضور آپ کا، سر آنکھوں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، بیوی اندر سے آئی،
انس بن نزیر کی، وہ ایسی بیوی جس کو حضرت انس بہت چاہتے تھے، عشق تھا ان کے درمیان، بڑی محبت کرتے اپنی بیوی سے۔ بیوی باہر آئی، انس بن نزیر سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بات چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا اس میں تمہیں دخل اندازی کی ضرورت نہیں، تمہاری محبت، تمہارا عشق جو میرے ساتھ ہے، میرا تمہارے ساتھ ہے، اس کا مقام الگ، یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ تو انس بن نزیر کی عورت کہتی ہے ٹھیک ہے چھپانا چھپاؤ، لیکن میں نے تو سن لیا مکہ سے لیٹر آیا ہے، جنگوں کی تیاری ہو رہی ہے، سن لیا تھا دیوار کے پیچھے سے۔ حضرت انس بن نزیر کیا کرتے ہیں، سیدھے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی، کہا اس وقت تک میں گردن سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک میرے رسول کا فرمان نہیں آ جاتا، کیونکہ میں خیانت دار میرے مصطفیٰ کا نہیں بن سکتا، چاہے میرے اور نبی کے درمیان میرا باپ آ جائے، میری ماں آ جائے، میری بیوی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، گردن پکڑ کر کے حضور کے پاس لے آئے۔ ایک طرف محبت ہے، ایک طرف عشق بھی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ گنہگار کو معاف فرمائیں، میں نے آپ کے راز کو افشا نہیں کیا، لیکن اس نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا انس چھوڑ دو ہاتھ، وہ بھی میری صحابیہ ہے، جس طرح تم حفاظت کرو گے راز کی، وہ بھی میری حفاظت کرے گی۔ میں یہاں پر بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صحابہ نبی کے لیے کتنے مخلص تھے، کتنے مخلص تھے، اپنی جانیں وار دیں، اپنے رشتے چھوڑ دیے، اور آج اگر کوئی ان کی ذات پر، ان کی عزت پر بھونکتا ہے تو یہ بد نصیب انسان ہے۔ خود فرمایا گیا کہ وہ گمراہ ہو کر مرے گا جو رسول کے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے، گمراہ ہو کر مرے گا۔ ایک بھی صحابی کے متعلق آپ انگلی نہ اٹھائیں، ورنہ میرے نبی کے سلیکشن پر اعتراض ہوگا، میرے نبی کی صحبت پر اعتراض ہوگا۔ وہ صحابہ کی جتنی بھی باتیں میں بتاؤں کم ہیں میرے عزیزوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق۔ اب میں بات یہ عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب صحابہ کو ہم مانتے ہیں، ان کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہوئے، کچھ تو جنگیں بھی ہوئی، اس کا کیا؟ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں آپ نہ ان کے زمانے میں ہیں، نہ آپ نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، آپ تو بہت بعد میں آئے ہوئے ہیں فتنوں کے زمانے میں، اور اتنے فتنے کی کم از کم اپنے گھر کے فتنے سنبھال لو، کافی ہے، اپنے گھر کے فتنوں کو دیکھ لو۔ باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان جو باتیں ہوئیں، ان کے بارے میں کسی بھی امتی کو کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ وہ انسان تھے، رسول پاک کے دیوانے تھے۔ کیا میں نے اس سے قبل یہ باتیں نہیں بتائیں؟ صحابہ میں کئی مرتبہ تکرار ہوئی۔ اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضور کے صحابہ موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جماعت سے کہا صحابہ کی کہ جاؤ بنو قریظہ چلے جانا، ایک محلے کا نام ہے بنو قریظہ، مدینے سے تھوڑا باہر ہے۔ حضور نے فرمایا جلدی جاؤ، اتنی جلدی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ 10 صحابہ تھے، 12 صحابہ تھے، جتنے بھی صحابہ تھے، ایک جماعت تھی صحابہ، نکل پڑے۔ نبی پاک کا فرمان تھا بنو قریظہ میں پہنچنا ہے، جلدی جانا ہے، اس لیے نبی پاک نے فرمایا۔ اب چلتے چلتے دیر ہو گئی، سورج ڈوبنے کے قریب آیا، عصر کی نماز تو جا رہی ہے، ابھی بنو قریظہ پہنچے نہیں، کریں کیا؟ صحابہ میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ بعض نے کہا نہیں، ہم کو تو رسول اللہ نے فرمایا وہاں پہنچ کے ہی نماز پڑھنا ہے، ہم بیچ میں نہیں پڑھیں گے، ہم وہیں جا کے پڑھیں گے۔ دوسروں نے کہا میاں وقت ختم ہو جائے گا، مغرب ہو جائے گی۔ حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی کرو، یہ نہیں فرمایا کہ نماز چھوڑ کر کے جاؤ۔ دونوں صحابہ میں آپس میں اختلاف، تو جن میں اختلاف ہوا، بعض نے کیا کیا؟ بعض نے کہا ہم یہاں نماز پڑھ لیں گے۔ حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جاؤ، جلدی جانے کے لیے حضور نے فرمایا۔ دوسروں نے کہا نہیں ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا وہیں جا کر عصر پڑھنا۔ تو آدھے چلے گئے، آدھے نماز پڑھ لیے، اور جو آدھے چلے گئے تو سورج ڈوب گیا، عصر قضا ہو گئی۔
پھر مغرب ہوئی، پھر انہوں نے قضا کر لیا. اب یہ مسئلہ تو حضور کے پاس پیش ہوگا نا، حضور تو موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا. دونوں جماعت کے صحابہ نے کہا ہم نے نماز پڑھ لی، انہوں نے نماز نہیں پڑھی. نہیں پڑھنے والوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا فرمان تھا، ہم نے اس پر عمل کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقدمہ سنا اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی یہ دونوں جماعتیں حق پر ہیں، دونوں صحیح ہیں.